السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حسن عتیق ہے، میں میڈیکل اسپیشلسٹ، اور اس ویکلی ویک لاگ میں جس ٹاپک میں اپنے ویورس کو آگاہی دینی تھی وہ ایک بہت ضروری ٹاپک ہے، اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ خاص طور پہ یہ ریکویسٹ ہمارے ویورس کی طرف سے آئی تھی، اور وہ ٹاپک ہے ہوم نرسنگ کیئر، اور خاص طور پہ ان مریضوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گھر میں اپنے کسی مریض کا خیال رکھتے ہیں۔ ہوم نرسنگ کیئر یعنی کہ وہ کیسے اپنے گھر میں اپنے ان مریضوں کا خیال رکھ سکتے ہیں جو بیڈ باؤنڈ ہیں، یعنی کہ جو چارپائی پہ ہیں اس وقت۔ ایسے مریض جو اپنا خود خیال نہیں رکھ سکتے، ان کی خیال رکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ان لوگوں کو ایسے کون کون سے مسئلے درکار ہیں، ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں خاص طور پہ کن چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے جو کہ غالباً عام طور پہ مس ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ایشو پیش آتا ہے ان مریضوں میں جو بیڈ باؤنڈ ہوتے ہیں وہ ہے کہ ان کے بیڈ سورز بن جاتے ہیں، یعنی کہ پیٹھ پہ زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیسے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ نمبر ایک تو یہ کہ ان کے لیے آپ کو ایئر میٹرس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ ہوا والا میٹرس۔ بڑی فارمیسیز پہ بہت آرام سے مل جاتی ہیں یہ میٹرس، جن میں آپ کو پیشنٹ کے نیچے بچھانا ہوتا ہے، بجلی میں اس کو پلگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیشنٹ کے ایئر میٹرس کے ساتھ پیشنٹ کے بیڈ سورس بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایئر میٹرس کی موجودگی میں اس کے بعد نمبر 2 سٹیپ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کی کروٹ کو تبدیل کرتے رہنا ہے ہر 4 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پیشنٹ کی پیٹھ کی مالش لازمی کریں کسی تیل وغیرہ کے ساتھ۔ کوئی بھی تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں جو گھر میں اس وقت اویلیبل ہو۔ اور جو ڈیپینڈنٹ ایریاز ہیں مثلاً کہ جس طرح پیشنٹ کی ایڑیاں، پیشنٹ کی ہاتھ، پیشنٹ کی کونیاں، ان کو ہوا میں ریز کر کے رکھیں۔ کیسے ریز کر کے رکھیں؟ اٹھا کے رکھیں۔ کوئی بیلون لے کے، کوئی بچوں کا جس طرح اسٹف ٹوائے ملتا ہے وہ لے کے آپ پیشنٹ کے پاؤں کے نیچے یا کونیوں کے نیچے رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ جسم کے پارٹ جن پہ پریشر زیادہ پڑتا ہے وہ ہوا میں ایلیویٹ ہو جائیں۔ اس سے ان ڈیپینڈنٹ ایریاز میں زخم بننے کے چانس کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3، اگر کوئی زخم پہلے سے بن چکا ہے تو اس پہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی کریم لگا سکتے ہیں، جس طرح ہم بچوں کو جو پیمپر ریش کے بعد لگاتے ہیں سوڈو کریم وغیرہ، وہ استعمال کی جا سکتی ہے اس پہ۔ وہ زخم جس میں ابھی تک اوپر کی جلد اتری نہیں ہے، اس میں پریشانی کی بات عام طور پہ نہیں ہوتی، ہم اس کو ایک وارننگ سائن کے طور پہ لیتے ہیں کہ مزید زخم خراب نہ ہو جائے۔ بیڈ سورس کے بعد نمبر 2 جس کا ایک بہت بڑا ایشو پیش آتا ہے وہ ہے پیشنٹ کی خوراک۔ اگر پیشنٹ ہوش میں ہے اور پیشنٹ خوراک خود لے سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ ان کی ڈاکٹر کی متعلقہ ہدایات کے مطابق ان کو کوئی بھی خوراک دے سکتے ہیں جو کہ ان کو ریکمینڈڈ ہے۔ اگر پیشنٹ غنودگی میں ہے، پیشنٹ بے ہوش ہے، پیشنٹ خوراک خود سے نہیں لے سکتے، تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پیشنٹ کو زبردستی کچھ چیز مت دیں۔ اس صورتحال میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، پیشنٹ کی ناک کی نلکی یا جو پیٹ کی نلکی ہوتی ہے، پیک ٹیوب یا این جی ٹیوب، وہ ڈلوائیں، اس کے ذریعے پیشنٹ کو خوراک دیں۔ پھر وہی بات کہ خوراک کون سی دینی ہے اور کس کیلورک میں دینی ہے، کیلورک انڈیکس کیا مینٹین کرنا ہے اس کا، یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ کتنی پیشنٹ کو خوراک کی ضرورت ہے اور کس قسم کی خوراک کی ضرورت ہے۔ میں اس پہ اس وقت تبصرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ خوراک میں کیا کر دیں، کیونکہ کئی دفعہ پیشنٹ ڈائبیٹک ہوتا ہے، ہائپرٹنسو ہے، گردے کے مریض ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر قسم کے مریض کو ایک ہی خوراک دینا شروع کر دیں۔ مثلاً کہ جو گردے کے مریض ہیں ان میں ہم لوگ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کرنے کو ہدایت دیتے ہیں، کھٹی چیزیں کم سے کم استعمال کرنے کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو شوگر کے مریض ہیں ان میں میٹھی چیزیں کم سے کم ہم لوگ تلقین کرتے ہیں کہ استعمال کریں۔ اس لیے خوراک کون سی ہوگی یہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں گے، لیکن خوراک صرف تب آپ منہ سے دے سکتے ہیں جب پیشنٹ آپ کا ہوش میں ہو۔ ان مریضوں میں جو ہوش میں نہیں ہے اس کے لیے آپ نلکی کا بندوبست کریں گے۔ نمبر 3، پیشاب کا مسئلہ۔ وہ مریض جو بالکل بیڈ پہ ہیں اور بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے، عموماً طور پہ دیکھا گیا ہے ان کو پیشاب کی ایک نالی لگائی جاتی ہے، چھوٹے پیشاب کی، فولی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یورینری کیتھ۔ کئی دفعہ یہ ہمارے پاس مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس لایا جاتا ہے اس کو پیشاب کی نالی کافی عرصے سے لگی ہوتی ہے، اس میں انفیکشن پڑ چکا ہوتا ہے، پیپ پڑ چکی ہوتی ہے، جس سے وہ پیشنٹ انفیکشن میں سیپسس میں جا چکا ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ پیشنٹ کو ٹیکے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے انفیکشن ڈیل کرنے کے لیے۔ اس لیے اس طرح کے مریضوں میں جو پیشاب کی نلکی اگر لگائی گئی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ سلیکون کیتھ ڈالا جائے، جو ایٹ لیسٹ 2 ہفتے 3 ہفتے تک ہم چلا سکتے ہیں۔ جہاں پہ بھی ڈالیں، جہاں سے بھی اس کو ڈلوائیں، جو ڈاکٹر ڈالے یا جو ہوتے ہیں اسسٹنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ایمرجنسی میں یا او ٹی میں اسسٹنٹس،
ان کو لازمی بتائیں کہ پراپر سرجیکل ٹیکنیک یوز کر کے پھر ڈالیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ڈاکٹر خود اس کو ڈالے میڈیکل آفیسر. اور اگر پیشنٹ کے بخار ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہر قسم کی نلکیوں کو جسم سے نکلوا دیں، مثلا پیشاب کی نلی کو، ناک کی نلکی کو، خوراک والی، جو ان کو کینولے لگائے جاتے ہیں، ان سب کو ریموو کروا دیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا سورس آف انفیکشن ہوتا ہے کسی بھی مریض میں بخار کے لیے. اس کے بعد وہ مریض جو بیڈ پہ ہوتے ہیں، ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ وہ مریض بڑا پیشاب دن میں 1 مرتبہ لازمی کریں. باؤل ہیبٹ جب تک پیشنٹ کی ٹھیک نہیں ہوتی، پیشنٹ کی غنودگی بڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے، پیشنٹ کی بے چینی، نیند خراب ہونا، یہ بہت چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے اس طرح کے مریضوں کو میک شیور کریں کہ دن میں 1 مرتبہ بڑا پیشاب لازمی کریں. اس کے بعد آتی ہے پیشنٹ کی بلڈ شوگرز. جو پیشنٹ گھر میں ہے جس کا آپ لوگ خیال رکھ رہے ہیں، اس کی بلڈ شوگرز کو آپ دن میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ یا 3 دفعہ لازمی چیک کر لیں. وہ نہ زیادہ بڑھتی جائے اور نہ زیادہ کم ہو جائے، اس کو ایک آئیڈیل رینج پہ مینٹین کریں. 100 سے لے کے 200 کے درمیان ایک عموماً طور پہ آپ ایک رف مینٹین کر لیں. وہ مریض جو شوگر کی دوائیاں پہلے سے لے رہے ہیں، اگر ان کی شوگر کم آ رہی ہے، 70، 80، 60 تک جا رہی ہے، تو شوگر کی دوائیاں بند کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ پیشنٹ کی بلڈ پریشرز کو دن میں 1 دفعہ یا 1 دن چھوڑ کے دفعہ لازمی چیک کریں. پیشنٹ کی نیند اچھی ہونی چاہیے، 8 سے 10 گھنٹے پیشنٹ لازمی گھر میں سوئے. اس کے بعد آتی ہے سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن. یہ پہلے جو آپ کو میں نے باتیں بتائیں ہیں، یہ ہے فزیکل ریہیبلیٹیشن، کہ پیشنٹ کے جسم کی اپنے خیال کیسے رکھنا. پھر آتی ہے سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن، یعنی کہ نفسیاتی طور پہ پیشنٹ کو کیسے آپ نے مضبوط کرنا ہے. آپ نے پیشنٹ کے پاس سورہ رحمان دن میں 3 دفعہ لازمی لگانی ہے، نمبر 1. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ پیشنٹ کو اس کے کمرے سے آپ کسی طرح بیٹھ کھلے میں لیں، ٹیرس پہ لے جائیں، چھت پہ لے جائیں، تاکہ پیشنٹ کھلی ہوا میں تھوڑی دیر بیٹھے. کھلی ہوا میں بیٹھنے سے ڈپریشن بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک ہی کمرے میں جب پیشنٹ پڑا رہے گا اسی 4 دیواری کے اندر، تو ظاہری بات ہے اس سے پیشنٹ کا ڈپریشن، سائیکوسس خراب ہوتا ہے. تو امیڈیٹلی پیشنٹ کو کبھی بھی ڈپریشن کی دوائیوں پہ مت ڈالیں. کوشش کریں کہ پیشنٹ کو اسی طریقے سے بہتر ہو جائے. پیشنٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، بچے ان کے آگے پیچھے کھیل لیں، تاکہ پیشنٹ وہ دیکھ کے تھوڑا انٹرٹین ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور پیشنٹ کی ڈپریشن کافی حد تک کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ مہینے میں 1 مرتبہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کو لازمی رجوع کریں. بے شک ڈاکٹر کو گھر بلا لیں اگر کوئی آپ کا فیملی فزیشین ہے، اور اگر کوئی قریبی ڈاکٹر ہے تو ان سے کہیں گھر آ کے رجوع کر لیں اس کو. اگر نہیں پاسبل تو پیشنٹ کو ہسپتال کی ایمرجنسی میں لازمی لے کے جائیں، 1 دفعہ لازمی ریویو کر لیں. پیشنٹ کی جو بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو 3 مہینے کے بعد 1 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھ لیا جائے. مریض ہوا کوئی بھی ہو، فالج کا مریض ہے، ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے، اس کی ہوم نرسنگ کیئر، یہ سارے پیرامیٹرز آپ نے لازمی رجوع کرنے، اور پیشنٹ کو ہر قسم کی کمپلیکیشن سے بچانا ہے. اور آخری بات کہ پیشنٹ کی آکسیجن لیول پہ نظر رکھنی ہے، سیچوریشنز، اور کبھی بھی پیشنٹ کو خوراک سیدھا لٹا کے نہیں دینی. جب بھی پیشنٹ کو خوراک دینے کا وقت ہے اس کو ہمیشہ آپ اٹھا کے بٹھا کے خوراک دیں. خوراک بے شک وہ منہ سے کھا رہے ہوں یا نلکی کے ذریعے ہو. ہم اسے کہتے ہیں ایسپریشن پریکاشنز، کہ پیشنٹ کبھی بھی غلطی سے جو خوراک ہے وہ سانس کی نالی میں نہ نکل جائے، کیونکہ وہ ایک بہت مہلک مسئلہ پیش آ سکتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ کافی یوزفل چیزیں رہی ہوں گی ان مریضوں کے لیے جنہوں نے یہ اسپیشل کویشچنس پوچھے تھے اور ریکویسٹ کی تھی اس ٹاپک کے لیے. کسی بھی اور سوال کی صورت میں آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.